نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو کو توجہ سے سنیں۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل احکام مسجد، یعنی کہ مسجد کے بارے میں کیا احکام ہے اسلام میں۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اسے اللہ کے ہاں دوسرے مقامات کی نسبت برتری کا شرف حاصل ہے جو عام جگہوں کو حاصل نہیں، کیونکہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اس مناسبت سے اللہ کو مسجد عام جگہوں سے زیادہ پسند ہے۔ شرعاً مسجد سے مراد وہ جگہ یا مکان ہے جو نماز باجماعت کے لیے مقرر کر دی جائے، اس لیے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں مسجد کو مرکزیت اور شاعر اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔ اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو عبادت الہی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کی بہترین صورت نماز اور ذکر الہی ہے۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، پھر یہ ایسی عبادت ہے جو روز اول سے چلی آ رہی ہے، تو اس عبادت کی انجام دہی کے لیے جو اللہ کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارک ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ خدا اللہ کی مقبول ترین مسجد ہے، تو جب مساجد اللہ کو محبوب ہیں تو ان کے فضائل اور ان میں آنے جانے کے آداب جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فضائل مسجد۔ اسلام میں مساجد کو بہت زیادہ عظمت اور احترام حاصل ہے، کیونکہ مساجد کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے ایسی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو دوسرے مقامات کو حاصل نہیں۔ مساجد کے فضائل کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو، جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مساجد کی تکریم و تعظیم کرنا اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ حدیث میں مساجد کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ مساجد جنت کے باغ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو جنت کے باغوں سے کہا ہے، کیونکہ جنت کے باغوں میں سکون، راحت، سکھ چین ہوگا اور اس راحت کے سبب انسان اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ تو ایسے ہی انسان اگر سچے دل سے مساجد میں جا کر نماز پڑھے تو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو دولت میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو پس میوہ کھاؤ۔ کہا گیا اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا گیا مساجد۔ کہا گیا اور میوہ کھانا کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مساجد بہترین جگہوں میں سے ہے۔ مساجد بہترین جگہ ہے کیونکہ غلاموں کے لیے بہترین جگہ وہی ہے جسے مالک پسند کرے، لہٰذا ہم اپنے مالک کے غلام ہیں اور ہمیں بھی مساجد کو اتنا اچھا اور بہترین جاننا چاہیے جتنا کہ اللہ نے حکم دیا۔ یاد رہے کہ آقا کے نزدیک بہترین جگہ وہی ہوتی ہے جہاں اس کا تذکرہ ہو، لہٰذا مساجد میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے مساجد بہترین جگہوں میں سے ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی جگہ بہتر ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے چپ رہے اور اپنے دل میں کہا کہ میں چپ رہوں گا جہاں تک کہ جبریل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت نے پوچھا، اس نے کہا جس سے پوچھا گیا اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے اس قدر نزدیک ہوا کہ آج تک کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے ہے جبریل؟ کہا میرے اور اس کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ روایت کی اس کو
ابن جہان نے اپنی صحیح میں ابن عمر سے، مساجد اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مکانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب مساجد ہے۔ جیسا کہ بندوں میں جو شخص اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، ویسے ہی وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کا بندہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے۔ مساجد میں چونکہ لوگ اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں اس لیے اللہ کو مساجد بہت محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ برے مکانوں میں سے اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ مساجد سے لگاؤ گاجر، مسجد سے لگاؤ اور دلچسپی رکھنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقبول فعل ہے، یعنی بندوں نے نماز بہرحال مسجد میں پڑھنی ہی ہے، لیکن ان میں وہ شخص جو مسجد سے زیادہ محبت اور الفت رکھتا ہو، اس کا دل ہر وقت مسجد کے کاموں کی طرف ہو تو ایسا شخص اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اللہ کی خاص قربت حاصل ہوگی، اور یہ قربت اللہ کے سائے کی صورت میں حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سایہ میں رکھے گا کہ اس دن اس کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، امام میں عدل کرنے والا اور جوان آدمی کی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اور وہ شخص کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جب اس سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف پھیراوے، اور وہ شخص کہ محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے اس پر اکٹھے ہوں اور اس پر جدا ہوتے ہوں، اور ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے بس اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور ایک وہ آدمی کہ اس کو ایک صاحب حسب و جمال عورت اپنی طرف بلاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ دور سے مسجد میں آنے کا ثواب، وہ لوگ جو دور سے چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو نزدیک والوں سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ یہ بھی احترام مسجد میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں براز روئے ثواب کے وہ شخص ہے جو ان کا دور کا ہے، پس دور کیا ہے از روئے چلنے کے، اور جو شخص انتظار کرتا ہے نماز کی یہاں تک کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے بنسبت اس شخص کے جو نماز پڑھے اور سو رہے۔ مسجد میں جانے سے مہمانی جنت کا شرف حاصل ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا پچھلے حصے میں خلوص دل کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی مسجد میں جانا گویا ضیافت خانے میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں آنے والے کو اپنی عطا سے محروم نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کریم کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر آنے والے محروم رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول روز یا آخر روز مسجد کی طرف گیا اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے، جب بھی صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر۔ خدمت مسجد گواہی ایمان ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی مرمت کروانا، اس میں نماز ادا کرنا، اس میں ذکر اللہ میں مصروف رہنا انسان کی صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جس کے ایمان میں جتنی زیادہ استقامت ہوگی وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، تو مساجد کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو مسجد کی خدمت کی توفیق دے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خبرگیری کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سوائے اس کے کہ نہیں کہ اللہ کی مسجد کو وہی شخص بات کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لایا۔ آداب مسجد چونکہ ایک بابرکت اور باعظمت مقام ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے مسجد کے تقدس اور احترام کو قائم رکھنے کے لیے چند آداب بتائے ہیں جو حسب ذہن ہیں۔ مسجد میں داخل اور خارج ہونے کی دعائیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت مندرجہ ذیل دعائیں پڑھنی چاہیے۔ وعن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل لی اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے مسجد میں بدبودار اشیاء کھا کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس سے ناگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، بلکہ مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانی چاہیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے عذاب آتے ہیں اس چیز سے جس سے انسانی عذاب آتے ہیں، ہنسی مذاق اور دنیاوی باتوں کی ممانت۔ مسجد میں صرف خدا کی عبادت کی جائے وہاں، لہٰذا وہاں کوئی لغو بات نہ کی جائے، نہ کسی کی برائی بیان کی جائے، اور نہ ہی وہاں دنیا کی باتیں کی جائے، کیونکہ دنیاوی باتوں میں حسد، بغض، غیبت وغیرہ جیسی باتیں آ جاتی ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہے۔ حضرت حسن سے مرسل روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ان کی باتیں مسجدوں میں ہوگی دنیا کے متعلق، ان کے پاس نہ بیٹھو ان میں اللہ کو کچھ حاجت نہیں۔ روایت کے اس کو بے کی نے شعیب المان میں مسجد میں خرید و فروخت کی ممانت، مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے کیونکہ جنابی امور انسان کو یاد الہی اور توجہ سے ہٹاتے ہیں، اس لیے مسجد میں کاروبار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسجد کے اندر لین دین کرنا، خرید و فروخت کے معاملات کا طے کرنا مکروہ ہے لیکن حبہ مکروہ نہیں، البتہ مکلف کے لیے بحالت مجبوری ایسا کرنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تجارت کو اچھا نہیں تصور کیا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم دیکھو کہ کسی شخص کو کہ وہ بیچتا ہے یا خریدتا ہے مسجد میں کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز مسجد میں تلاش کر رہا ہے کہو اللہ تجھ پر نہ لٹائے۔ شعر گوئی کی ممانت، مسجد میں جنابی قسم کے شعر پڑھنا جس میں محبوب مجازی کے حسن جمال کا ذکر ہو سخت منع ہے۔ ایسے ہی مسجد میں گانا وغیرہ بالکل نہ گایا جائے، گانا تو ویسے ہی خلاف اسلام ہے، تو پھر اس سے مسجد میں گانے سے زیادہ گناہ ہوگا، لہذا ریڈیو ٹی وی وغیرہ مسجد میں رکھنا دعوے مسجد کے خلاف ہے۔ البتہ مسجد میں حمد و ثنا اور نعت خوانی کی اجازت ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں قصاص لیا جائے اور یہ کہ اس میں اشعار پڑھے جائیں اور یہ کہ اس میں حدیں قائم کی جائیں۔ روایت کے اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور صاحب جامع رسول میں حکیم سے اور ایک مصابیہ میں جابر سے مسجد میں بلند بازے کسنے کی ممانت، مسجد میں خاموشی سے بیٹھا جائے، آسا بات کی جائے، زیادہ وقت ذکر و ذکار میں گزارا جائے، مسجد میں کسی مجبوری کے بغیر مباح گفتگو بھی درست نہیں۔ اگر کوئی ضروری بات کرنے کی ضرورت درپیش ہے تو وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں بلند بازے کسنے کی بھی ممانت ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، مجھ کو ایک شخص نے کینکری ماری، میں نے دیکھا اچانک وہ عمر بن خطاب تھے، کہا جا ان دو شخصوں کو میرے پاس لا، میں ان دونوں کو لایا، پاس کہا تم کن لوگوں میں سے ہو، یا فرمایا تم دونوں کہاں کے ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو تکلیف دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ صحیح بخاری۔ مسجد میں حلقے بنانا یعنی گروہ بندی کی ممانت، مساجد میں گروہ بندی کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف گروہ بندی لڑائی جھگڑے کا پیش خیمہ بندی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں جھگڑا بری بات ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے لوگ باہم اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہی وجہ ہے کہ مسجد میں حلقہ بندی کر کے بیٹھنا منع ہے۔ حضرت عمر بن شہاب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مسجد میں شعر پڑھنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے، اور یہ کہ لوگ جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ باندھ کر بیٹھیں۔ روایت کی اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ مسجد میں تھوکنے کی ممانت، مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، لہذا مسجد کو تھوک اور اینٹ سے پاک رکھنا واجب ہے۔ اگر تھوک یا بلغم مسجد کے فرش، دیوار یا چٹائی کے اوپر یا نیچے لگ جائے تو اسے صاف کرنا ضروری ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے منع کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں تھوکنا برے مال میں سے ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اس کے نیک اور اس کے برے ہیں، میں نے اس کے نیک عملوں میں پایا ہے اذا کے دور کی جائے راستہ سے، اور میں نے اس کے برے مال میں یا تھوک مسجد میں ہو جسے دفن نہیں کیا جاتا۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانے کی ممانت، کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، ایسے ہی کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح حقہ سگریٹ وغیرہ پی کر بغیر منہ صاف کیے مسجد میں آنا اچھا نہیں۔ حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کے کھانے سے منع کیا ہے، یعنی لہسن اور پیاز، اور فرمایا جو شخص ان دونوں کو کھائے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور فرمایا اگر تم نے ضروری طور پر ان کو کھانا ہے تو پکا کر کھاؤ۔ ابو داؤد۔ مسجد میں غسل اور وضو کی ممانت، مسجد میں غسل یا وضو کرنا درست نہیں، مسجد کے ساتھ جو جگہ وضو یا غسل کے لیے بنائی گئی ہو وہاں وضو کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم کے نزدیک مسجد کے صحن یا مسجد کے اندر کسی جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ ایک دفعہ میں حرم شریف مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کالے رنگ کا بدو آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی اور وہ حرم شریف کے اندر ہی تہہ خانے کے ایک دروازے کے قریب وضو کرنے لگ گیا۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے کہ لوگ مسائل نہیں سیکھتے اور وہ کام مسجد میں کر لیتے ہیں جس کا کرنا جائز نہیں۔ نماز کے علاوہ دوسرے کام میں مسجد کو بند کرنا، مسجد چونکہ خانہ خدا ہے اس لیے اس کا کھلا رہنا زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ جب نماز کا وقت نہ بھی ہو تو اس وقت بھی مسجد کو بند رکھنا مکروہ ہے۔ اگر سامان کے چلے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ مکروہ نہیں۔ مسجد میں کھانا اور سونا، مسجد میں کھانے پینے سے اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ مسجد میں کھانے پینے سے گند پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مسجد میں کوئی چیز نہ کھائی جائے، بلکہ فقہا نے مسجد میں کھانے کو مکروہ تنزیہی کہا ہے، اور بودار چیز جیسے پیاز وغیرہ کا کھانا تو مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی مسجد میں سونا بھی اچھا نہیں، لیکن بے وقت ضرورت سونے میں کوئی حرج نہیں۔ حالت اعتکاف میں مسجد میں سونے اور کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی قلولے کے طور پر دن کے وقت تھوڑا آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ہمیشہ کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لینا جائز نہیں۔ مسجد میں اپنے لیے جگہ متعین کرنا، مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لینا اور وہاں دوسروں کے بیٹھنے سے ناگواری محسوس کرنا منع ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا رکھ کر دوسروں کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ مسجد میں سوال کرنا، مساجد میں سوال کرنا حرام ہے، البتہ اپنی مرضی سے کسی حقدار کو خیرات یا صدقہ دینا مباح ہے۔ مسجد میں فخر کرنے کی ممانعت، مساجد میں فخر کرنا منع ہے، فخر کرنے سے انسان کی عاقبت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں میں فخر کی باتیں کریں گے، اس لیے فخر کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے۔ روایت کے اس کو ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے۔ مسجد کو راستہ بنا لینا درست نہیں، بغیر کسی عذر کے مسجد میں سے راستہ بنا لینا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی خاص مجبوری ہو تو مسجد میں سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ مسجد کے اندر سے گزرنا کثرت سے نہ ہو تو جائز ہے۔ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا، مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا جس سے دوسرے نمازی پریشان ہو یا سونے والوں کی نیند چاٹ ہو جائے یا اچھا نہیں۔ عام حالات میں جب کہ کسی دوسرے کی عبادت میں خلل نہ پڑتا ہو تو اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات بلند آواز سے عبادت کرنا افضل ہے جس سے ذاکرین کا قلب بیدار ہو۔ مسجد میں دینی علوم پڑھنا اور پڑھانا، مسجد کے اندر علوم کی تعلیم دینا، قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا جائز ہے۔ ایسے ہی بعض نصیحت کرنا اور شرعی احکامات کا جاری کرنا درست ہے۔ درجات مساجد، بعض مساجد کو عام مساجد پر ثواب کے لحاظ سے درجہ حاصل ہے، اور ان مساجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب عام مساجد سے زیادہ ہے۔ ثواب کے لحاظ سے اول نمبر خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام، پھر مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، پھر مسجد قباء، پھر مسجد شاہ، پھر جامع مسجد، پھر محلے کی مسجد، اس کے بعد شارع عام کی مسجد یا مؤذن یا امام نہ ہو، اور ان مساجد میں حدیث کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے کا سب ذیل ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو نماز گھر میں ایک نماز ہے اور اس کی نماز اس مسجد میں جس میں جمعہ ہوتا ہے 500 نماز کے برابر ہے، اور اس کی نماز مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز میری مسجد میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا حکم، تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا بہت عمدہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سفر کرنا تو 3 مسجدوں کی طرف کرنا چاہیے۔ وہ 3 مسجدیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجابیں نہ باندھے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ صحیح بخاری۔ خیر سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آنا، اشائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آنے کا بہت اجر ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی مانند قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی مسجد ہے، اس لیے اس مسجد میں جانا اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جو شخص میری اس مسجد میں آئے نہیں آتا مگر کسی خیر کے لیے کہ اس کو سیکھتا ہے یا اس کو سکھائے، وہ مجاہد کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آئے، اور اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو غیر کے ثواب کی طرف دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ ریاض الجنہ، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حرم شریف کے بعد مسجد نبوی کا مقام ہے، عام مساجد سے اس کے بلند مقام ہونے کی وجہ کہ تو اس مسجد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اس کے بعد اس کے بلند مقام ہونے کی دوسری وجہ ریاض الجنہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ٹکڑا زمین کا ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح مسلم۔
ان حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد میں سب سے بڑا رتبہ مسجد حرام کا ہے، کیونکہ وہی سب مسجدوں کا قبلہ ہے۔ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کا درجہ ہے۔ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے اسے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے جس میں ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تعمیری مسجد کا اجر و مسائل۔ مسجد وہ ہے جو ایک یا چند آدمی اپنی کوئی مملوکہ زمین یا مکان مسجد کے نام سے اپنے ملک سے جدا کر دیں اور اس کا راستہ شہر عام کی طرف کھول کر مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ جب ایک مرتبہ وہاں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو یہ جگہ مسجد ہو جائے گی۔ اگر زمین مشترک ہو تو کسی ایک کے وقف کرنے اور مسجد بنا دینے سے یہ جگہ مسجد نہ ہوگی، جب تک تمام شرکا بالغ ہونے کے بعد بذا و رغبت مسجد بنانے کی اجازت نہ دیں۔ تعمیر مسجد جنت میں گھر بنانا ہے۔ جو شخص رضا الہی کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، یعنی رضا الہی کی خاطر مسجد بنانا جنت میں گھر بنانے کے لیے مترادف ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ متفق علیہ۔ محلوں میں مساجد تعمیر کرنا۔ خطۂ عرضی میں جہاں بھی مسلمان آباد ہو انہیں چاہیے کہ وہاں عبادت الہی کے لیے مسجد تعمیر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے محلوں میں مساجد تعمیر کرو اور انہیں پاکیزہ رکھو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ پاک کی جائیں اور ان کو خوشبو لگائی جائے۔ روایت کہ اس کو ابو ذر اور ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ 7 جگہ مسجد نہیں، عموماً جہاں پر قاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا اس جگہ کا پاکیزہ ہونا اور عمدہ ہونا ضروری ہے۔ اس مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں پہلی جگہ نجاست والی جگہ ہے، دوسری جگہ جانوروں کی ذبح کرنے کی جگہ ہے کیونکہ یہ جگہ بھی نجاستوں سے آلودہ ہوتی ہے اس لیے اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تیسری جگہ قبرستان ہے، چوتھی جگہ گزرگاہ ہے، پانچویں جگہ حمام ہے، چھٹی جگہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، ساتویں جگہ بیت اللہ کی چھت ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے، نجاست پڑھنے کی جگہ میں، جانوروں کے ذبح ہونے کی جگہ میں، اور مکربوں میں اور چراہوں میں اور حمام میں اور اونٹوں کے بندھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر۔ ترمذی ابن ماجہ۔ مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب۔ مساجد میں جھاڑو دینے کا بہت اجر ہے کیونکہ مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، اس لیے انہیں صاف رکھنا مسلمانوں کو فرض اولین ہے اور اللہ کے یہاں ایسے شخص کے لیے بہت انعام و کرام ہے جو رضا الہی کی خاطر مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت انس کی بیان کا روایت یہ ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ثواب کوڑے اور خاک کا جس کو آدمی مسجد سے نکالتا ہے اور روبرو کیے مجھ پر میری امت کے گناہ، پس نہیں دیکھا میں نے کوئی گناہ بہت بڑا قرآن کی صورت سے یا ایسے کہ دیا گیا ہو۔ وہ ایک شخص پھر بلا دیا اس کو۔ ترمذی ابو داؤد۔ گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ یوں تو مساجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، البتہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھ لے، اور خاص کر عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ گھر میں نماز پڑھنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حسب ذیل ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور ان کو قبریں نہ بناؤ۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں بیان ہوا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں بھی اپنی نمازوں میں سے کچھ پڑھا کرو اور گھروں کو قبریں نہ بناؤ، چنانچہ سنت ہے کہ اپنے گھر میں کوئی خاص نماز جگہ کے لیے بنا لی جائے، اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو میں کہی جائے۔ حدیث ابو داؤد ترمذی۔ اس جگہ کو مسجد کہا گیا اگرچہ عام اجازت نماز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ بالکل مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی، البتہ عورتیں وہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اعتکاف کر سکتی ہیں اور مرد موقدہ غیر موقدہ سنتے اور نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اتفاقیہ وہاں جماعت نماز کی جائے تو مکان کی طرح کی جائے۔ امام اور صفیہ ملا کر قائم کرنا صحت اقتداء کے لیے شرط ہے۔ جماعت۔ اہل تقویٰ کو چاہیے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو ہمیشہ ترجیح دیں کیونکہ یہی پیشوائی امت کا طریقہ کار تھا۔ جماعت کا مطلب اکٹھے مل کر نماز پڑھنا ہے۔ جماعت میں ایک شخص امام ہوتا ہے اور باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ جماعت کے متعلق حکم خدا بندی۔ قرآن و سنت میں نماز باجماعت ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے۔ نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بیان ہوا ہے کہ جہاد میں جب کہ دشمن سے ہر لمحہ خون جنگ کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نماز باجماعت پڑھی جائے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ
مجاہدوں کے درمیان ہوں اور جہاد میں انہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ فاقم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منہم معک ولیأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائکم ولتأت طائفۃ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجاہدوں کے درمیان ہو اور جہاد میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہیں، تو پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ پھر جب وہ سجدہ کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ شاہ رہیں اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی اظہار ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کی بہت اہمیت ہے، جو کہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ فضائل جماعت، ایسا حال ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق نماز باجماعت کے بے شمار فضائل اور ثمرات ہیں، لہذا جو کچھ جان بوجھ کر تارک جماعت سے بنے تو وہ ان ثمرات سے محروم رہے گا۔ فضائل جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسب ذیل ہے 27 درجے ثواب، اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، تاکہ رسول ثواب کی خاطر مسلمان نماز با جماعت کو زیادہ ترجیح دے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے، بخاری شریف۔ 40 دن بعد جماعت نماز کا اجر، مسلمانوں میں بعد جماعت نماز کو فروغ دینے کے لیے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن نماز بعد جماعت پڑھنے کی تقریر کی، اور اس کے اثرات یہ بیان کیے کہ دوزخ اور نفاق سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تک توجہ سے نماز بعد جماعت قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی عادت میں جماعت سے نماز پڑھنا داخل ہو جائے گا، تاکہ مسلمانوں میں ہمیشہ نماز با جماعت کی عادت راسخ ہو جائے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی 40 دن جماعت میں، اس طرح کے باب تکبیر اولا لکھی جاتی ہے، اس کے لیے 2 خلاصیاں، ایک دوزخ کی آگ سے اور دوسری خلاصی نفاق سے۔ نماز با جماعت کا درجہ قبولیت، جماعت میں شامل ہونا بہت افضل ہے، اور حدیث میں مختلف انداز میں اسے قائم کرنے کی تقریر کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اذان سن کر کسی شرعی عذر یعنی بیماری اور خوف کے بغیر مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے ہمیشہ جماعت کو ترجیح دینی چاہیے۔ مسجد میں ہوتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی تقریر، اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہو اور اس دوران اذان ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ جس وقت کے ہو تم مسجد میں اذان دی جائے، تاکہ تم مسجد میں اذان دی جاوے، نماز کی نہ نکلے ایک تمہارا یہاں تک کہ نماز پڑھے۔ نماز فجر اور عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کا اجر، نماز فجر اور عشاء کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے خصوصی تقریر کی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت لوگوں کے آرام اور سونے کے ہوتے ہیں، اور ان نکات میں نماز با جماعت طبیعت پر گرا معلوم ہوتی ہے، اس لیے ان نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس نے گویا ساری رات عبادت کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کھڑی کی جاوے نماز کوئی نماز نہیں مگر فرضی ہے، ایک سے زائد آدمی کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، ایک سے زائد آدمیوں کو نماز با جماعت قائم کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب 2 آدمی ہو تو انہیں جماعت قائم کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تین شخص بستی میں اور نہ جنگل میں کہ نہ جماعت کی جاوے، ان میں نماز مگر تحقیق غالب ہوتا ہے ان پر شیطان، پس لازم کر اپنے پر جماعت کو سوائے اس کے کہ نہیں کہ کھاتا ہے بھیڑیا اس بکری کو جو ریبر سے دور رہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب 2 آدمی ہوں تو انہیں جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے، اور وہ حدیث یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سے زیادہ جماعت ہے، تو ان دونوں حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ایک آدمی سے زائد آدمی ہو تو جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا امتیاز یعنی نماز با جماعت مسلمانوں کا امتیازی نشان بھی ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہو کر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی حدیث یہ ہے۔ حضرت ام درداء سے روایت ہے کہ مجبرہ ابو درداء آئے اور وہ غصے کی حالت میں تھے، میں نے کہا کس چیز نے غصے میں ڈالا تم کو؟ کہا اللہ کی قسم نہیں جانتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں کچھ، مگر تحقیق وہ نماز پڑھتے ہیں جماعت سے۔ ترک جماعت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ناراضگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے حال پر بہت شفقت ہے، ہر معاملے میں آپ اپنے صحابہ سے
بڑی نرمی اور پیار کا رویہ اختیار کرتے، لیکن جماعت سے ہونے والوں کو اللہ آپ نے کتنا ناپسند کیا ہے، بلکہ بعض کا آپ نے جماعت میں شامل نہ ہونے والے سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کے قائم نہ ہونے سے اسلام کی اعتماد مجروح ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت میں آ کر شامل نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق قصد کیا میں نے کہ یہ کہ حکم کروں کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا، لکڑیاں جمع کی جائے، پھر حکم کروں میں اذان کہنے کا، اذان دی جائے، پھر حکم کروں کہ ایک شخص کو کہ امامت کرائے لوگوں کو، پھر جاؤں میں لوگوں کی طرف۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، جلا دوں میں ان پر ان کے گھر، اور قسم ایسے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک ان کا جانے کہ ایک پاوے گا ہڈی گوشت کی موٹی، بلکہ 2 کھور گائے یا بکری کے اچھے، البتہ حاضر ہوں وہ نماز شام میں۔ روایت کے اس کو بخاری نے اور مسلمان نے اس کی مانند۔ ذرا مقام غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے حد درجے کا پیار ہوتے ہوئے بھی اپنی امت کا یہ فعل پسند نہیں کہ کوئی مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے۔ منافقانہ روش کی علامت۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کی، اور ان کی یہ روش ان کی جماعت میں حاضر نہ ہونے سے پہچان نہیں جاتی، کیونکہ منافقین صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور ان کا یہ فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ جماعت میں شامل نہ ہونے سے منافقانہ روش کی پیروی ہوتی ہے، لہذا سستی کو چھوڑ دیا جائے اور جماعت میں وقت پر پہنچا جائے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک دن صبح کی، پس جب سلام پھیرا کہا فلاں حاضر ہے، صحابہ نے عرض کی کہ نہیں، فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ عرض کی صحابہ نے کہ نہیں، فرمایا تحقیق یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت گراں ہوتی ہے، اگر تم جانتے کیا ثواب ہے ان دونوں کا تو آتے، اگر تم اگرچہ گھٹنوں پر تحقیق پہلی صف فرشتوں کی صف کے مانند ہے، اگر جانتے تم کیا ثواب ہے اس کا البتہ جلدی کرتے تم اس میں پہنچنے کے لیے۔ تحقیق ایک آدمی کی نماز ساتھ ایک آدمی کے زیادہ ثواب رکھتی ہے اکیلے کی نماز سے، اور اس کی 2 شخصوں کے ساتھ نماز زیادہ ثواب رکھتی ہے ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اور جس قدر زیادہ ہوں پس وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کی طرف۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور نسائی نے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصداً جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ صدق اللہ العظیم۔